تقال الأجسام العظام به. سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا. ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے. ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے. بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی. صبر رکھیں، اذیت اجر بن جائے گی. صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو. صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو. میں نے پوچھا، کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ جواب آیا، تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو. کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے. ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہے. عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے. ہم سمندر کی طرح چپ ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم اگر صبر نہ کرتے تو قیامت کرتے، اور بعد جب مکافات عمل پر آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں بدل جاتا ہے. صبر سے رحمت کا انتظار کرو. جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے. صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے. جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر. جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا. زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے. اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے. صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے. صبر رکھے، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر نہ ہی چھاؤں. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں. صبر کا راستہ شروع میں کسی طور پر آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کامل رکھیں، سکون کے ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے. صبر رکھو، وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں. صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے. کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو. 3 چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی: صبر، امید، یقین. تمہیں گرانے والے ایک دن خود گریں گے. صبر کی 2 صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا. صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے. صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں. اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا. جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخرکار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. کچھ لوگوں کی خاموشی ان کا صبر ہوتا ہے. صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں. صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے. صبر کرنا، قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے. زمانے کی گردش سے دل برداشت نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے
مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ صبر رکھ خوشیاں نہیں ٹھہریں تو غم کی کیا اوقات ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، سو بہتر ہے صبر کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہے۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ اداس ہو اللہ سے باتیں کرو، خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرو، مشکل میں ہو اللہ سے مدد مانگو، ڈپریشن میں ہو اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ مسکراتے رہا کرو، کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ کہنے سے پہلے سوچو، کرنے سے پہلے سیکھو، پرکھنے سے پہلے سمجھو، اور درد دینے سے پہلے درد محسوس کرو۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہے، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو قبول کر لو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک یہ ایک مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ صبر کرنا اگر مشکل لگ رہا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ ایسا بدلہ دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ غموں سے پریشان نہ ہوا کرو،
یہ تو تمہیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں تم کسی مشکل میں تھے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جب کبھی آپ تنہائی محسوس کریں تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ لطف اندوزی کریں، اور وہ انسان آپ بذات خود ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بس صبر کرنا سیکھ لیجئے۔ وقت بدل جائے گا، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ محبوب اگر اللہ ہو تو محبوب کے قرب کی خواہش کسی اور خواہش کو قریب کہاں آنے دیتی ہے؟ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعاؤں نے تھام لیا ہے۔ دوسروں کا درد محسوس کرے، اپنے درد میں کمی محسوس ہوگی۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ صبر کرنا، درگزر کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے، اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں، وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہان میں دی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نا، زندگی کے ہر راہ پر صبر، کچھ دل کرے تو صبر، کہیں جانا ہو تو صبر، کچھ کھانا ہو تو صبر، کچھ من پسند چیزیں لینی ہوں تو صبر، کسی نے بے عزتی کر دی تو صبر، کوئی دل کے بہت قریبی رشتے ٹوٹ گئے تو صبر، ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تم ہمیشہ اپنے ذات اللہ کو پاؤ گے۔ اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے، ہر شخص میں توکل نہیں ہوتا، اور جب توکل نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے؟ بہت جلد اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدل دے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق۔ وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا بھی۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحے اس کی نظر میں ہے۔ قرآن میں آتا ہے، درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے،
تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین کرو اب تک جو ہوا اس میں اس کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے، اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدے دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا۔ وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا، جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ کو تم بہت عزیز ہو۔ اوپر دیکھو، ایسا لگے گا وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، بدلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے، ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے؟ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ساتھ ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے شاہ رخ سے زیادہ قریب۔ اتنا قریب بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوگا، چاہے تم اپنی ایک ہی بات کو لاکھ مرتبہ ہی کیوں نہ دہراؤ، وہ ہر بار اتنی توجہ اور محبت سے سنے گا جیسے پہلی بار سنتا ہے۔ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہہ دو اسے، سنا دو اپنی داستاں۔ ارے وہ تو سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی تمہیں سننا چاہتا ہے، تو جاؤ پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تو اب تمہیں وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے تم سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جو تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا جو تم نے کھو دیا ہے۔ اللہ تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا ہوا سجا ہوا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ نے تم سے لے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے۔ لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تمہیں ابھی بھلے ہی نہ لگتا ہے، لیکن اللہ کے پاس تمہارے صبر کا انعام تمہارے مرضی کے مطابق ہے۔ ابھی شاید یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے،
لیکن وہ تمہارے صبر کا اجر ہی تمہیں خود بخود ویسا ہی دے گا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہے مایوس؟ کس چیز کی فکر؟ اللہ بھی تو بار بار قرآن میں کہتا ہے نا، اے مومن دعا اور صبر سے اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ تو تم بھی انتظار کرو کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس ایک کام کر لو، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں ملا اس کے لیے صبر کر لو۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملے گا، ایسے ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے، ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر کیسے رد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو راستے اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے، تمہارے یہ ضبط کے آنسو کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پر یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی
تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور دیکھنا، یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ اور پھر دعا مانگنا تم کبھی بھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہارے لاکھ آنسوؤں سے بھی کوئی نہ مانے اور وہ تمہارے ایک خطرے سے ہی مان جائے تو کیا کرو گے؟ تمہارے لاکھ بتانے کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے اور تمہارے بنا کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راست تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے، دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو جان لینا اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ، انہیں تو میں بھول چکا تھا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا میں نہیں بھولا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ پتہ ہے سب سے حیران والی بات کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے جب ہم بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم مزید مانگتے نہیں ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن اللہ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔
ہم ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کو اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ کو سب یاد ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کام کرتے ہوئے فلاں چیزیں اللہ سے مانگی تھی۔ پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ، یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، تو یاد رکھنا یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم نے کبھی اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے۔ دعائیں اور آخری سانس تک تمہارے کام آتی ہے، کبھی بلاؤں کو ٹال کر، کبھی بچھڑے ہوئے کا کسی کا ساتھی سے ملوا کر، کبھی روتے ہوئے آنکھوں کو ہنسا کر، تو کبھی روح کو بے وجہ سکون سے بھر کر، کبھی دل بدل کر، تو کبھی نصیب پلٹ کر۔ جو تمہارے طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی، وہ دعائیں پھر اللہ کے طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر مایوس پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مناتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو اس کے در پر بار بار جاتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اس کے دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ مشکل ہوتا ہے نا جب اسی بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو آپ کھل کر بتا سکیں کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا، اور ہمارا اللہ سے بہتر کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا، جو ہماری ہر اذیت کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری دکھ بھری باتیں سنتا ہے اور پھر ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ کبھی قرآن پاک میں کسی آیت سے، کبھی کسی کے واٹس ایپ اسٹیٹس کے ذریعے، تو کبھی کسی فیس بک پر کسی پوسٹ کے ذریعے، کبھی کسی انسان کے ذریعے، جو ہماری نظروں کے سامنے ہمارے جواب اچانک سے ملتے ہیں نا، ایسے ہی سامنے نہیں آ جاتے، یہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جواب ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر خوشی اور کیا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سنتا ہے، وہ اللہ پاک جو خالق قدرت ہے، جس پر یہ خوبصورت دنیا بنائی، اور بے شک وہ اس دنیا کا مالک ہے۔ تو سوچئے، وہ اتنی بڑی دنیا کا مالک ہو کر ہم سب کی سنتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی سنیں۔ وہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو پھر سونپ دو خود کو خدا کے حوالے، وہ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا دو، پھر وہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری رضا ہوگی۔ بس اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، پھر تمہیں دنیا کے رنگ پسند نہیں آئیں گے۔ صبر کا گھوٹ کروا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کتنی آسانیاں ہیں تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے، پر جب صبر آ جاتا ہے تب بڑے سے بڑا نقصان بھی نقصان نہیں لگتا، کوئی مشکل نہیں لگتی، اور تب تم صرف یہ کہتے ہو کوئی بات نہیں، جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرنا ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ سب صحیح کر دے گا۔ اس لیے خود کو خدا کی رضا میں راضی رکھو اور راضی ہونے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، اپنے دل کو کہو ضد نہ کرے۔ مقدر لکھنے والے سے ضد نہیں کرتے، اس کا فیصلہ تمہاری خواہش سے زیادہ بہترین ہے۔ وہ میری ذات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ میں نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے میرے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے۔ میرے بچوں کی مانند پھوٹ کر رونے کو یقین سا ہو چلا ہے۔ میری دعائیں سنی جا چکی ہے، میرے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔
اب تو بس یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ ہم جان سکیں مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو ہمارا دوست ہے؟ کوئی نہیں۔ انسان کبھی تمہارا سچا دوست نہیں بن سکتا۔ رب اور اس کے بندے کے رشتے کے علاوہ کوئی رشتہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ انسان کی دوستی بھی ایک دن ٹوٹ جاتی ہے، مان توڑ دیتی ہے، انسان خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سے دوستی کبھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ وہ اپنے بندے کا مان کبھی بھی نہیں توڑتا۔ وہ خفا نہیں ہوتا۔ وہ تو ایسا ہے، تم اس کے پاس ایک قدم بڑھاؤ گے تو وہ 4 قدم بڑھائے گا۔ ہاں، کیونکہ انسان خدا نہیں ہے۔ انسان آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، وہ صرف اپنے ظرف کے مطابق آپ کو جانتا ہے۔ پھر بھی انسان کبھی دوسرے انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر انسان خود کو اگلے انسان کی جگہ پر رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں سمجھتا۔ جب خود اللہ نے فرمایا ہے میں تمہارا بہترین دوست ہوں، انسانوں سے امید لگاؤ گے تو بکھر جاؤ گے۔ انسان کبھی امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ تم وہی امیدیں اپنے پیدا کرنے والے سے لگاؤ، وہ تمہارا مان تمہاری امید کبھی نہیں توڑے گا۔ انسانوں سے رشتے بھی اللہ نے ہی ہمیں دیے ہیں نبھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، مگر ان سے کبھی کچھ ایکسپیکٹ مت کرو، کیونکہ امیدوں کے پیالے خدا کے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ جب وہ تمہیں غم کی گہرائی میں لے جاتا ہے پھر صبر اور یقین کے ساتھ واپس بھی تو لے آتا ہے۔ تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو اس پر یقین کی طاقت دیتا ہے، واپس سمیٹ بھی لیتا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے صبر ہی ہمارا آخری حل ہوتا ہے۔ وہ صبر جس کے بعد ہر بہتر کسی کے لیے ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ صبر جس کے بعد پھر ایک نئی خوشی سجا دی جاتی ہے۔ پھر غم کس بات کا، جب ہر تکلیف کے بعد تمہارے ساتھ اللہ ہے اور اس کے ساتھ کے بعد تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ کبھی اللہ کسی کو فوراً ملا دیتا ہے دعا مانگنے کے بعد، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا دیا ان کی والدہ سے۔ کبھی سالوں لگ جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں، جیسے حضرت یوسف کو اپنے والد سے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے لیے، جو دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ اس دنیا کے لیے اس کا اجر اللہ آخرت میں دے گا اپنے بندوں کو، اور اس اجر کو دیکھ کر بندہ اپنے رب سے کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو آپ کے رب سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا۔ جو آپ کو نہیں ملا اس میں یقیناً کوئی بہتری ہے جس کو آپ کی محدود عقل نہیں سمجھ پاتی۔ لہٰذا دعا ضرور کریں اور اللہ سے خیر مانگتے رہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ بے شک بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، بھٹک جاتے ہیں، مگر جب اس کے طرف جاتے ہیں تو پھر لوٹتے نہیں۔ یقین کامل رکھیں، صبر کی ہر حد پار کر جائیں، اس کے احکامات کے سانچے میں ڈھال لیں اور ہر آزمائش پر الحمدللہ کہیں۔ پھر زندگی کا بدلتا روپ دیکھیں گے، کن فیکن ہوتا دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیں، وہ تمہیں ترجیحات کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ آج اس کی مانو گے تو کل تم مقدر کے سکندر ہوگے۔ رات کے آخری پہر کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا وہ باعث بن جائیں گی جو تمہیں کبھی ملا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگیں گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرہ کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کر دے گا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مصلحتوں کو دیکھنا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں، تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے۔ وہ گزری ہوئی تلخیاں اب جب یاد آتی ہے، جب وہ پھر سے سب میرے سامنے دہرایا جاتا ہے تو مسکرا کر الحمدللہ کہتی ہوں، کیونکہ اگر میں ان تکلیف و راتوں سے، تلخیوں سے، پھر دنوں سے نہ گزرتی تو آج اللہ کو نہ پایا ہوتا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کبھی محسوس نہیں کر پاتی، تب سمجھ بھی نہیں مجھے لگتا تھا اللہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ کی رضا ہو۔ تہجد میں بہائے گئے تمہارے آنسو معجزے کی نشانی ہیں۔ ہمیشہ بولنا نہیں پڑتا، تمہارے آنسو بھی اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔
تمہاری مانگی جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ اگر اللہ تمہیں تمہارا نصیب خود لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اپنا نصیب اتنا بہتر نہ لکھ سکتے جتنا اس نے لکھا ہے۔ اللہ پر چھوڑ دو سب اور پھر دیکھو تقدیریں کیسے سنورتی ہے۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں۔ جب تم اس پر توکل رکھتے ہو تو وہ کبھی اس توکل کا مان نہیں توڑتا۔ جب بات تہجد تک جا پہنچے تو پھر ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ دعاؤں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے تھے میں نے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی دیکھی ہے۔ تہجد میں جن کے سجدے قضا نہیں ہوتے ان کی محبت ادا ہو جاتی ہے، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کے لیے جگہ ضرور لکھتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں ان مقام تک لے جائیں جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ اللہ نے دعا کے ذریعے ہی آدم اور حوا کو ملوایا تھا۔ یقین رکھو وہ تمہارے ادھورے سے بھی کبھی نہیں چھوڑے گا، تمہارے ادھورے بھی کبھی نامکمل نہیں چھوڑے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول ہوں گی یا نہیں؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور جب وہ ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں یا اللہ یہ دعا تو بہت پہلے مانگی تھی میں نے، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہ الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہے۔ یہ تڑپ جو تمہیں جانماز تک کھینچ لائی ہے، اس تڑپ کے بعد معجزہ اللہ کا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کب تم نے اسے رو رو کر کب ہنس کر بھی پکارا ہے۔ شدت غم اس سے چھپا تھوڑی ہے، اسے تو تمہاری ہر تکلیف کا پتہ ہے۔ واقف ہے وہ تمہارے قرب سے جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا رکھا ہے۔ تمہیں اکیلا چھوڑنے کے لیے تھوڑی نے اس نے تمہیں سب کو تم سے دور کیا ہے۔ اللہ نے تو تمہیں کچھ خاص دینا ہے، تبھی تو مانگنے کا اس نے تمہیں موقع دیا ہے۔ وہ امیدیں جو ٹوٹ چکی ہے، وہ دل جو چکنا چور ہو چکا ہے، وہ تو ابھی اللہ کی محبت سے جڑنا ہے۔ تمہیں کہاں خبر ہے اس نے تمہارے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ انجان ہو تم ابھی اللہ کی محبت سے، تبھی تو تمہیں نصیب سے اتنا گلہ ہے۔ ابھی تو تمہارے لیے وہ معجزہ ہونا ہے جس کو نہ تم نے کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے۔